بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں ہوں گے بالکل خیریت سے ہوں گے اور جناب اپنا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے، اور مجھے بھی آپ کی بہت ساری ضرورت ہے، آپ کے بہت سارے خیال کی ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیں گے آپ تو یقیناً آپ دوسروں کا خیال رکھ پائیں گے، اور اگر آپ اپنے اندر اچھی اور نئی لگن، نئی امید رکھیں گے تو تبھی آپ دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دے سکیں گے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اسی خوبصورتی سے گزاریں جس خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حق دیا ہے۔ جی لسنرز، میں سارا احمد آپ کی ہوسٹ، اور پروگرام پیش خدمت ہے میرا تعارف، اور میرا تعارف پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی پیاری سی شخصیت موجود ہیں، اور ان پیاری سی شخصیت کے حوالے سے میں تو صرف اتنا آپ کو بتا پاؤں گی کہ ان کا نام ہے سیما اسلم، اور سیما اسلم جو ہیں وہ ریلوے ہاسپٹل میں پیڈس ڈپارٹمنٹ میں نرسنگ کے شعبے سے منسلک ہیں۔ مزید ان کا کیا تعارف ہے، وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں، یہ تمام باتیں ہم چل کر پوچھیں گے سیما صاحبہ سے۔ تو سیما صاحبہ کو میں کہتی ہوں اپنے پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ بالکل میں ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیے کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا سیما صاحبہ، جیسے کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں آپ مدعو ہیں جس کا نام ہے میرا تعارف، اور اس پروگرام میں جیسا کہ ابھی ہم نے آف ایئر بھی بات کی کہ ہم ان لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جن کو اس معاشرے میں بہت اہم اور بہت بلند مرتبہ حاصل ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے کہہ لیں یا ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی وہ اہمیت، وہ جو ان کا مقام ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اسی پروگرام کے توسط سے جو آج میں پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا تعارف کیا ہے، وہ آپ اپنی زبانی اپنے لسنرز تک پہنچائیے۔ میرا نام سیما اسلم ہے اور میں بیسیکلی پشاور سے ہوں۔ شادی میری ہو کے سیالکوٹ کی ہے۔ شادی کے بعد 3 سال بعد ہم پنڈی شفٹ ہو گئے ہیں، اور ہم 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی ہیں، جن میں میرا بڑا بھائی جو ہے ریڈیالوجسٹ ہے اور اس سے چھوٹی میں ہوں۔ میرے سے چھوٹا بھائی ہے، وہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے وہ جو ہے نا چل پھر نہیں سکتے، اس لیے وہ شاپ کیپر ہے۔ چھوٹی میری بہن پرنسپل ہے، اور ان سے الگ میں ہی ہوں جو اس میں نرسنگ میں آئی ہوں۔ اچھا، بہت ہی اچھا آپ نے تعارف بتایا، اپنی فیملی کے حوالے سے آپ نے بتایا۔ اچھا سیما صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک جو بات آپ نے کی کہ جی ان سب سے الگ میں ہی ہوں، الگ کو آپ کس طرح سے لیں گی کہ آپ اس بہت ہی الگ شعبے میں آئیں، یا اس شعبے کی اہمیت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جی میں بالکل الگ ہی ہوں؟ الگ اس لیے کہ میری فیملی میں میکا سسرال دونوں میں سے کوئی بھی سٹاف نہیں ہے، بلکہ جب میں نرسنگ میں آئی ہوں میرا خود بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ میری امی، میں بیسیکل کرسچن ہوں، تو میری امی مجھے نان سسٹر بنوانا چاہتی تھی، تو اس کے لیے میرے ابو کی رضامندگی نہیں تھی، تو میری امی کی یہ خواہش تھی کہ وہ سسٹر نہیں بننی تو یہ سسٹر بننے۔ اس کے لیے میری ساری فیملی نے مخالفت کی، میرے چاچا تایا، ایون کہ میرے ابو نے بھی، لیکن میرے بڑے بھائی نے اور امی میری نے مجھے اس شعبے میں لے کے، ایون کہ جس دن میرا کال لیٹر تھا میں خوشی خوشی نے بلکہ روتی ہوئی گئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی۔ اور اس کے بعد میرے بھائی نے کافی میری کاؤنسلنگ کی، پھر مجھے کہتے ہیں چھوڑ دو اس طرح، اگر تم نے رو کے کرنی ہے تو پھر چھوڑ دو۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے نا ٹریننگ کر لیتی ہوں، اس کے بعد میں نے ٹیچنگ کرنی ہے۔ اور واقعی یہ بات تھی کہ جب میں نے 4th ایئر کا ایگزام دے دیا، اس کے بعد جو ہے میں گھر میں تھی، اور اس کے بعد کوئی جاب نہیں کی، میں ٹیچنگ کرتی رہی۔ 1.5 سال بعد میری شادی ہوگی۔ شادی ہونے کے بعد میں سیالکوٹ چلی گئی، وہاں بھی 3 سال میں نے ٹیچنگ کی، لیکن مجھے سب نے یہ احساس دلوایا کہ تم نے اپنا ٹائم اتنا کیا ہوا ہے، 4 سال کا کورس کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ تو سب کے کہنے کے بعد پھر میں پنڈی اس ریلوے ہاسپٹل میں آ گئی ہوں، اور آج مجھے 9 سال ہو گئے ہیں ادھر ڈیوٹی کرتے ہوئے، اور شروع سے میں پیڈس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ اس کے دوران 1 سال میں نے آئی ڈپارٹمنٹ کی ہے، وہ میری کچھ پرابلمس تھی اس لیے، اور اس کے بعد مجھے ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں پیڈس کے، کہ جن کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا تھا، انہوں نے مجھے دوبارہ پیڈس وارڈ میں بلا لیا کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ آئیں گی۔ تو کافی اس کے بعد جو ہے نا جدوجہد کے بعد میں دوبارہ پیڈس وارڈ میں آ گئی، اور پھر یہاں اس کے بعد پھر 1 سال سے یہی کام کر رہی ہوں۔ اچھا، آپ نے سیما صاحبہ بتایا کہ آپ نے بہت مخالفت کے بعد اور بہت رو دھو کے آپ اس فیلڈ میں آئیں، تو یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جس میں کبھی کبھار دوسروں کی بہت زیادہ مرضی شامل ہوتی ہے، کبھی کبھار آپ کا اپنا بہت سارا دل ہوتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ آپ کو کبھی یہ احساس ہوا؟ نہیں، جب شادی کے بعد جو ہے نا ہمارے کچھ فیملی پرابلم ایسے ہو گئے کہ اس کے لیے مجھے جاب کی ضرورت بھی تھی، اور جب جاب مجھے ملی، اچھی ملی، یہ ایون کہ بہت اچھی ہے، یہ ہر لحاظ سے اچھی جاب ہے، ٹھیک ہے۔ رسپیکٹ کے لحاظ سے بھی لوگ کہتے ہیں نرسنگ کی رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن میرے پاس ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا
کہ میرے کسی نے رسپیکٹ نہ کی ہو. رسپیکٹ کے لحاظ سے بھی، سیلری کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اچھی ہے. بلکہ میں تو کہوں گی کہ ہمارے لیے تو اتنی اچھی ہے کہ ہماری ساری زندگی کا دار و مدار ہی انہی پہ ہے. اچھا، یہاں پہ رہنا صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بتایا کہ آپ میرڈ بھی ہیں، آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی ہوں گے، تو کس طرح سے آپ کی گزر اوقات ہوتی ہے زندگی کے لحاظ سے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی زندگی کا فلسفہ کیا ہے آپ کے لیے؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو شادی کے 9 سال کے بعد ہوا ہے، اور ابھی وہ 3 سال کا ہے. ابھی اس کے اسکول جانے کا ہم سوچ رہے ہیں. لیکن زندگی کے لیے میں یہی کروں گی کہ زندگی جو ہے نا، یہ مشکلات کا بھی نام ہے اور خوشیوں کا بھی نام ہے. ہم جو کچھ چاہتے ہیں اسی زندگی میں سے حاصل کرتے ہیں. ہماری زندگی بہت محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اس لمٹ سے ہم اوور نہیں ہو سکتے جہاں ہماری زندگی کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو اسی زندگی کے ہم دکھوں میں سے بھی خوشیاں ڈھونڈ کے تو زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ سیکھیں. وہ ڈھنگ جو ہے وہ ہمیں خود ہی سیکھنا ہے، اور اس ڈھنگ کو سیکھنے کے لیے میرا خیال ہے آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ڈھنگ جو ہے یہ خود بخود ہمارے اندر آ جائے گا اور ہمارے توسط سے دوسرے لوگ سیکھ لیں گے. بالکل بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم خود اگر دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے، اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کریں گے، وہ بھی ہمیں اچھے طریقے سے کریں گے. اگر وہ کتنا بھی آپ کا مخالف ہوگا، ایک دن ایسا ہوگا کہ اس کے دل میں خود ایک امید کی کرن ہوگی، تو وہ کہے گا نہیں یہ میرے ساتھ ایسا ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ اچھا ہی رہنا ہے. اور میں نے بھی اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے، اور دوسروں کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ بھی یہی کچھ کریں. سیما صاحبہ، یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک کویشچن جو ہے وہ کافی آپ کی زندگی کی گہرائی میں جاتے ہوئے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ اس شعبے میں آئیں، پھر اس کے بعد آپ کی جو اولاد ہے وہ شادی کے تقریباً 9 سال بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بیٹے سے نوازا. تو اس تمام ٹائم میں، کیونکہ ایک نرسنگ کا شعبہ ایسا ہوتا ہے جسے ایک تو ہمارے معاشرے میں بھی اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اس معاشرے کے کچھ لوگ ہیں جو اس شعبے کو اچھا نہیں سمجھتے، پھر آپ یہاں پہ جاب بھی کرتی تھیں، پھر اولاد کا بھی تھا، تو ایسے وقت میں بہت مشکل وقت آپ کو دیکھنا پڑ جاتا ہے. اسپیشلی آپ کو اپنے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ دل جو ہے وہ بالکل کٹ کر رہ جاتا ہے. آپ نے بھی یقیناً ایسا وقت فیس کیا ہوگا. تو اس وقت میں آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری اور کیا اس وقت آپ کے دل میں تھا؟ میرا یہ تھا کہ جو لوگ باتیں کرتے زیادہ تر فیملیز کے کرتے ہیں، اور میری گڈ لک یہ ہے کہ میرے سسرال والے جو ہے وہ میرے اوپر باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ میرے ساتھ روتے تھے. اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی، اس نے مجھے کبھی مایوسی کی بات نہیں کرنے دی تھی. لوگ مختلف باتیں کرتے تھے کہ ہاں جی دوسری شادی کر لے یہ وہ، لیکن میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ نہیں، اگر خداوند نے ہمیں دیا تو ہم دونوں میاں بیوی کو دے گا، میری کوئی اور بیوی نہیں ہوگی. اور میری زندگی اگر اچھی گزر رہی ہے تو اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے کہ اس نے مجھے ہر جگہ پہ تسلی بھی دی اور میرا ساتھ بھی دیا. بہت ہی خوبصورت بات کی لسنرز سیما صاحبہ نے کہ خداوند کی ذات پر بھروسہ ہی جو ہے وہ انسان کو بہت ساری کامیابیوں سے نواز دیتا ہے. کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ شیطان آپ کو اس بری طرح سے بہکا دیتا ہے کہ آپ خداوند کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ آپ کو استغفر اللہ کفر تک لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیے. سیما صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اگر آج ان کی زندگی اچھی ہے تو وہ ان کے شاید شوہر کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ زندگی کے ہر مقام پر ان کا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا جہاں تک بالکل درست بات ہے، وہیں پہ اگر آپ کو اچھا اور نیک جیون ساتھی مل جائے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. ہمارے جیسے کہ پہلے کچھ پروگرامز میں بھی آپ نے سنا کہ آج کل کے دور میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے جو شریک حیات ہیں وہ اچھے ہوں تو آپ کو زندگی گزارنے کا اور زندگی کو سہل کرنے کا ڈھنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے. اچھا سیما صاحبہ، یہاں پہ میں آپ سے ایک اور بات میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس شعبے میں آپ آئیں تو اس شعبے کے حوالے سے خصوصی طور پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ہمارے معاشرے میں اس کو اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ نہیں جی، میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہاں سٹارٹ میں جب گئے تھے تو میرے چاچا تایا لوگوں نے بہت وہ کیا کہ نہیں جانا. پہلے تو وہ پڑھنے کے خلاف تھے کہ لڑکیوں کو پڑھانا نہیں ہے، 5 تک پڑھ لیا تو یہ بہت ہے. اس کے بعد میری امی نے کافی جھگڑا کیا، میرے بڑے بھائی نے، وہ مجھ سے ہے تو 3 سال بڑا ہے لیکن سٹینڈ لینے والا بھائی ہے کہ نہیں، جب اگر میں پڑھوں گا تو میری بہنیں بھی پڑھیں گی. تو وہ جب میں نے میٹرک تک گئی ہوں تو پھر انہوں نے آگے نرسنگ کا بھی میری امی اور بھائی کا یہ ڈیسیژن تھا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایون کہ میرا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کبھی بھی یہ فیل نہیں کیا کہ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، یا شاید میرے فیل کرنے کی وہ نہیں ہے، یا میرے ساتھ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں ہوا. یہ خداوند کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا ہے اور ریسپیکٹ دی ہے.
بالکل جناب، ہماری بھی دعائیں ہمیشہ سیما صاحبہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنی حفاظت میں رکھے، مزید اپنی پناہ میں رکھے اور ان کی زندگی کو بہت ہی آسان اور بہت ہی روشن کرے، اور خاص طور پہ ان کے ماشاءاللہ جو بیٹے ہیں ان کو زندگی میں بہت ساری کامیابیاں دے۔ سیما صاحبہ یقیناً میرے ساتھ میرے تمام لسنرز کی بھی دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آخر میں ایک سوال جو یقیناً میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اور میں تقریباً اپنے ہر گیسٹ سے ضرور پوچھتی ہوں کہ وہ اپنے لسنرز کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہی میسج ہے کہ زندگی جو ہے وہ دکھ اور خوشیوں کا نام ہے، ہم نے دکھوں میں سے خوشیاں ڈھونڈنی ہیں اور ان پہ جینا ہے۔ بہت ہی زبردست میسج لسنرز سیما صاحبہ نے دیا کہ جی زندگی جو ہے وہ دکھ اور خوشیوں دونوں کا نام ہے۔ ہم لوگ اکثر زندگی میں کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم اس کو صرف خوشیوں کی دعا دیتے ہیں، اور جیسے کہ میں اپنی لائف ٹرانسمیشن میں بھی کہتی ہوں کہ ہمیں خوشیوں اور دکھ دونوں کا جو ہے وہ ہمیں ایک ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر ہماری زندگی میں غم نہیں ہوں گے تو ہمیں خوشیوں کی قدر نہیں آئے گی، اور اگر خوشیاں نہیں ہوں گی تو ہمیں یہ نہیں پتا، اگر خوشیاں بالکل نہیں ہوں گی تو ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ غم جو ہے اس میں درد کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے خوشیوں میں تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح سے نہیں یاد کر پاتا جتنا کہ اللہ تعالیٰ غم کے حالت میں یا کسی پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کر پاتا ہے۔ اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی بندگی ہے، اور خدا تعالیٰ کی بندگی کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے طریقے بتائے ہیں اور ہمیں ان پر چلنا ہے، تو یقیناً خوشیاں جو ہیں وہ بھی ہمارے نصیب میں لکھتی جائیں گی، اور وہ ذات تو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتی ہے۔ اگر آپ اسے ایک دفعہ پکاریں گے تو وہ کیسے آپ کی پکار نہیں سنے گی اور آپ کو خوشیوں سے نہیں نوازے گی۔ سیما صاحبہ، آپ آج اس ہمارے پروگرام میں آئی، میرا تعارف یہ پروگرام، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں آئی اور آپ نے اتنی زبردست باتیں اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کی۔ میری اور میرے لسنرز کی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے بہت خوش رکھے۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ جی لسنرز، آپ یہ پروگرام سن رہے تھے میرا تعارف، اور میرا تعارف پروگرام میں آج آپ نے بہت ہی پیاری باتیں سنی سیما اسلم صاحبہ کی، اور سیما اسلم صاحبہ نے بہت ہی تفصیل سے اپنا تعارف کروایا، اور یہیں پہ میں کرنا چاہوں گی پروگرام کا اختتام، اور لسنرز آپ سے کہوں گی کہ جہاں رہیے خوش رہیے، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا بہت سارا دھیان رکھیے، اور خوشیوں میں ہمیشہ سہارا بنیے، اور غموں میں بھی، جہاں آپ خوشیوں میں کسی کی خوشیاں بانٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہیں پہ کسی کا غم بانٹنے کے لیے بھی آپ اپنا کندھا اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ ضرور پیش کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی، مجھے سارہ احمد کو دیجیے اجازت، مجھے رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار، اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے میں آپ کو کہوں گی فی امان اللہ۔